حسین آباد بلاک 2 کوہ نور گراؤنڈ کے ساتھ پارک پر قابض مافیا کا راج ختم ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ ٹاؤن افیان ریکی اور ڈائریکٹر پارکس ندیم صاحب کی قیادت میں بھرپور کارروائی کی گئی، جس کے بعد بدنام زمانہ اسماعیل عرف بلّہ کے قبضے سے پارک آزاد کرا لیا گیا۔ یہی اسماعیل بلّہ تھا جس نے پارک کو غیر قانونی پارکنگ اور نشے کے اڈے میں بدل رکھا تھا۔ رات گئے ٹولیوں کی صورت میں منشیات فروشی اور بدماشی کے باعث خواتین اور بچوں کا گزرنا محال ہو چکا تھا۔ اہل محلہ نے بارہا شکایت کی اور بالآخر انتظامیہ نے عملی قدم اٹھاتے ہوئے پارک کو قبضہ مافیا سے چھڑوا کر عوام کے حوالے کر دیا۔ اب حسین آباد بلاک 2 کا پارک ایک بار پھر فیملیز اور بچوں کے لیے محفوظ ترین تفریح گاہ بننے جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے افیان ریکی اور ندیم صاحب کے بروقت اقدام کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ اقدام علاقے میں مثبت تبدیلی کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد سلیم بلوچ نے درپارکر میں RO پلانٹس کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مٹی کا ایشیا کا سب سے بڑا سولر RO پلانٹ عوام کو صاف پانی فراہم کر رہا ہے۔ اسلام کوٹ پلانٹ آخری مراحل میں ہے جو 15 لاکھ گیلن یومیہ پانی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کی ترجیح تھر کے عوام کو پینے کا صاف پانی دینا ہے۔ سندھ میں فلڈ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے فعال ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پانی کے بہاؤ کی شدت اب تک متوقع سطح سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلڈ مانیٹرنگ ٹیمیں ضلعی سطح پر رابطے میں ہیں۔ حکومت سندھ کی اولین ترجیح عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق ہنگامی حالات کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد میں آٹوبان روڈ کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ شہری ترقی اور جدید سفری سہولیات کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ آٹوبان روڈ شہریوں کو محفوظ اور مؤثر ٹریفک نظام فراہم کرے گا۔ حکومت سندھ کے مطابق مضبوط انفراسٹرکچر اور معیاری سہولیات اولین ترجیح ہیں۔ یہ منصوبہ معیشت کی بہتری اور عوامی سہولتوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔